ویلکم بیک جی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں علی قاضی. ہمارا نیچے ای میل ایڈریس بھی چل رہا ہوگا, آپ اس کے اوپر بھی ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں, info@iqra.tv. اینی کویشچنز اور اینی کنسرنز آپ لازمی ہمیں ای میل کریں, اور میں کوشش یہی کروں گا مفتی صاحب کو بھی دکھا دوں ای میل, یہ شاید آپ کو وہ بھی جواب دے دیں گے, یا پھر میں آپ کو ڈائریکٹلی بھی جواب دے سکتا ہوں. ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہوگا نیچے 0208662450. اولدو یہاں پر آپ فون نہیں کر سکتے آج, لیکن اگلے شو کے لیے آپ ضرور ہمیں فون کر کے اپنی اپینین بھی دینا اور بتانا بھی کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا اور مفتی برکت اللہ صاحب سے مل کے آپ کو کیسا لگا. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. آپ نے بریک بھی ہماری برداشت کر لی مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ. اچھا, ہم بات کر رہے تھے سیونگز کی, اور آپ نے بریک سے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اسلامک بینکس کے اندر ہم لوگ ڈپازٹ کر سکتے ہیں, and we can take an interest because the way they work is slightly different to what conventional banks do. تو وہ بڑا سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے اور بڑا اچھا بھی لگا کہ اچھا اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اور بھی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں حلال. what are they? ماشاء اللہ یہاں یو کے میں بھی کچھ ساؤتھ افریقن اور کچھ امریکن فنڈز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ بیس پر شریعہ کمپلائنٹ جو شیئرز ہوتے ہیں شیئر مارکیٹ میں بھی وہ جو ریٹ آف ریٹرن ہے اسٹاک مارکیٹ کا وہ دیتے ہیں. تو میں فنڈز کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ فنڈز ہیں جو ریگولیٹڈ ہیں, یو ایس یا یو کے ریگولیٹڈ ہیں, اور وہ جو یو کے کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے یا گلوبل اسٹاک مارکیٹ ہے جس میں ہزاروں کمپنیز ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ ٹریڈ کریں as long as they are not trading in anything that is haram. تو ان میں سے 5000 میں سے سمجھ لیجیے 1500 ایسی کمپنیز ہیں جو ٹیلی کمیونیکیشن یا انفراسٹرکچر میں ہوتی ہے جو حلال بزنس ہے, تو اس میں انویسٹ کر کے اس کے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ پبلک کو دیتی ہے. چنانچہ مثلاً پینشن ہے, پینشن میں نے بھی پینشن اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اس میں بھی ریٹ آف ریٹرن تقریباً 10 سے 12% ہوتا ہے. اگر 10-12% تو بہت اچھا, یعنی پراپرٹی سے اچھا ریٹ آف ریٹرن ہوا نا جی جی اسٹاک مارکیٹ میں. تو سیونگس ہیں جو لانگ ٹرم, جو لوگ 2-4 سال کے لیے سیونگ رکھنا چاہتے ہیں اور اچھا ریٹ آف ریٹرن چاہیے, تو وہ اسٹاک مارکیٹ میں, جس کے لیے یہاں کئی فنڈز ہیں, لوکل یو کے والے بھی فنڈ ہیں, امریکن فنڈز بھی ہیں, اور کچھ ساؤتھ افریقن فنڈ بھی ہیں. اور انٹرنیٹ پہ اگر لوگ ڈھونڈیں کہ اسلامک اسٹاک شریعہ کمپلائنٹ فنڈز, تو پہلے بھی ایک ہوتا تھا جو ختم ہو گیا, اس لیے میں اس کو بتا سکتا ہوں. اس کا نام تھا گلوبل ایکویٹی اسلامک فنڈ, جو ابھی بند ہو گیا. وہ اسکاٹش ویڈو کے تحت تھا, پھر ابرڈین نے اس کو لیا, پھر وہ بھی بند ہو گیا. لیکن ماشاءاللہ یہاں جو بچوں کی سیونگ لیبر کے زمانے میں ہوتی تھی, شریعہ بیبی بانڈ, اس کے انویسٹمنٹ 100 ملین سے زیادہ تھا, 100 ملین پاؤنڈ کا, تو وہ ابھی تک کسی اور فنڈ کے تحت مینیج ہو رہا ہے. تو یہ بچوں کی سیونگ, پھر نوجوانوں کی جو سیونگ ہے, یہ ماشاءاللہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں, یہ کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ کے علاوہ, پراپرٹی مارکیٹ کے علاوہ, یہ ایک چوتھا آپشن ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں, جس میں پینشن فنڈ بھی جاتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ریٹرن اس میں ملتا ہے. اوکے, فینٹاسٹک فینٹاسٹک. اینڈ obviously بات ہے, دیر آر سو مینی ادر ویز جہاں پر لوگ کر بھی سکتے ہیں, اور جس طرح ہم لوگ اپنے شو پہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ گولڈ کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کوئی ٹینجیبل گڈس بھی ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز کہ دے آر ناٹ لیننگ آن اینی تھنگ دیٹس حرام. آپ سیونگ, اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ پلیز 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 ایک چیز یہ نہ کرنا آپ کہ جو پیسے کو آپ ہولڈ کر کے اس کے اوپر زیرو اور اس کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے, وہ آپ نے ایز سچ کے میٹرز کے نیچے رکھا ہوا ہے, کیونکہ جو بائنگ پاور ہے پیسے کی, اور دیٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو انفلیشن, وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور وہ اگر کم ہوتی ہے تو آپ کو انسٹیڈ کہ آپ وہ سیو کر رہے ہیں, وہ آپ کا ایکچولی نقصان ہے. تو یہ بڑا کیفل ہے, اور یہ ہماری مسلم کمیونٹی کو ایک بڑا ایک اسپیشل میسج ہے. میرے سے تو آپ کو ہر ہفتے ملتے ہیں, اور آج آپ کو مفتی صاحب سے بھی یہ میسج ملا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو سیونگس کی بھی ہم نے بات کر لی. اب میں آپ سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات, جس کے اوپر بڑا اسٹوڈنٹ لونز, ٹھیک ہے, obviously بات ہے کہ وی ہیو گاٹ ایجوکیشن وچ از اے پرائیورٹی فار اس ایز ویل, اور ان ملکوں کے اندر اسپیشلی یو کے اندر
آپ اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو there is a cost attached to it and not many people can afford it. So there are lots of Muslim students out there جو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹوڈنٹ لون ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، because there is at the end of the term you are then paying an interest on it as well. تو آپ کا اس کے اوپر کیا تو اس میں اچھی خبر یہ تھی کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی ڈیوڈ کیمرن کے زمانے میں بھی اس پر کنسلٹیشن ہو رہا تھا. اچھا رائٹ، کہ یہ جو اسٹوڈنٹ لون سسٹم ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ نہیں بنایا جائے. اس کو شریعہ کمپلائنٹ بنا، یہ ڈیوڈ کیمرون کی کے زمانے میں تھا اور پورا اس پہ ریسرچ ہوئی، فیڈ بیک ہوا، ڈرافٹ لیجسلیشن بھی تیار ہو گیا. گورنمنٹ کو سیٹسفائنگ ہے وہ، لیکن اس کو ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کی میں آ نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ٹوری گورنمنٹ جو ہے یہ بریکزٹ کے بعد سے کرائسس میں پھنس گئی، تو یہ رہ گیا کام. ورنہ اسی وجہ سے کہ ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتی ہیں، تو انہی کو آن بورڈ لینے کے لیے، کیونکہ اس میں پورے ملک کی ترقی ہے. اگر مسلمان ہائر ایجوکیشن میں آئیں گے تو ملک کی ترقی بھی ہوگی. اس لیے پچھلی گورنمنٹ نے تو کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش ابھی تک برابر نہیں ہوئی ہے. لیکن ان دا مین ٹائم علماء، اسکالرس اور اماموں نے بار بار میٹنگ کر کے کہا ہے کہ ایک تو تین موقف ہیں اس پہ. جی جی، ایک تو یہ ہے کہ علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ یہ یہ جو لون ہے اس کو لون کہنا صحیح نہیں ہے، یہ اس کو بینیفٹ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس سسٹم سے اور گورنمنٹ کی ایک کمپنی سے اس کا ڈسبرسمنٹ ہوتا ہے اور ٹیکس سسٹم سے اس کا کلیکشن ہوتا ہے. تو اٹ از لائک اے کائنڈ آف ایجوکیشنل انویسٹمنٹ فرام دی گورنمنٹ ان ٹو یو which is returnable if you earn enough. So it's like any partnership. Yes, of course, there is a capping, isn't there? Yeah. Okay, you have to earn a certain amount to then So be able how to... it can be loan? So one of the other, so this is one argument, that it is an investment from the government into you developing, and then if you can afford, you can pay them back. Otherwise, 50% people never qualify to pay it back. So how it can be loan? Exactly. So that itself is okay. All right. Okay. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے، کچھ علماء جو لائرز بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس پورے ایگریمنٹ میں کہیں لون کا لفظ نہیں ہے، اور یہ لون ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ گویا گورنمنٹ کا ایک بینیفٹ سسٹم ہے جو ٹیکس سے کلیکٹ کیا جائے گا بعد. نہیں، بٹ ایوریبڈی نوز اٹ ایز اے اسٹوڈنٹ لون. یا بٹ آئی مین لیگلی دے سے لون از ویئر اٹ از obligatory on you to pay. اور یہاں obligation to pay repay نہیں ہے نا. There is exemption, there is a threshold. So there are so many ifs and buts. So some people don't regard it as a loan, they regard it as a government system. Yeah. So this is the second opinion. Third opinion is that there are two types of student loan. One is the fees and the other one is the expenses. Yeah, living expenses. So there are many scholars on record on the net, one can check it, کہ as far as the fees concerned, گورنمنٹ پے کر رہی ہے اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جا رہا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرام ہونے کا شبہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو آپ اپنے خرچ کے لیے لے رہے ہیں اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو واپس دینا پڑے گا. تو وہ فرق کرتے ہیں فی لون اینڈ مینٹیننس لون میں. ایک جائز ہے، دوسرا نہیں جائز ہے. نہیں مطلب نہیں جائز نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جیب میں تو کیوں آپ لوگ، اگر آپ کی فیملی افورڈ کر سکتی ہے تو خود ہی خرچ کرو اپنا، وہی رہنے کے کھانے پینے کے خرچے، اس کے لیے گورنمنٹ سے کیا ضرورت ہے. فیس کے لیے ٹھیک ہے، گورنمنٹ اپنے ہی اداروں کو پے کر رہی ہے. تو یہ تینوں پرسپیکٹو ہے، لیکن ان تینوں کے علاوہ جو یہ ہے کہ بھائی ایسی ضرورت ہے کہ مسلمان اگر ایجوکیشن میں نہیں جائیں گے تو وہ لیبرر بن جائیں گے یہاں. جی بالکل، ایبسلیوٹلی، اور وہ ہماری کمیونٹی کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ نیسیسٹی کے طور سے ایون اف اٹ از انٹرسٹ بیس آلدو اٹ از آلسو ڈسپیوٹیڈ، پھر بھی یہ لون یہاں جائز ہے. خوشی کی بات ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ بہت پہلے سے تھا اور وہاں علماء کا پہلے سے ہی کنسنسس ہے کہ اسٹوڈنٹ لون جو ہے جائز ہے اور ضروری ہے، نیسیسٹی ہے مسلم کمیونٹی کے لیے. تو اس بنیاد پر یہ گویا چاروں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. تو لوگ اپنے there are perspectives but overall the Muslim ruling, Islamic ruling on this
is favorable to take it. is favorable to take it. Not taking it is like Detrimental. detrimental to the, not to individual only, is community. It's a Yes. community going down. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह आपने सुन लिया है कि स्टूडेंट लोन्स जो हैं, इट इज़ द इस्लामिक रूलिंग इज़ दैट यू टेक इट, और आप अपनी एजुकेशन जो है, अपने बच्चों की एजुकेशन जो है, वो उसको जितना भी आगे कर सकते हैं वो, और जितना भी कर सकते हैं वो बेहतर है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्प के लिए नहीं होता, इट इज़ फॉर द फार ग्रेटर, which is कि आपकी फैमिली भी और द ग्रेटर कम्युनिटी एज वेल also benefits from your children, from you being educated. Phenomenal जी, ये actually बड़ा important question था, और ये आपने बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा अब now we have spoken about student loans. We know कि जो बाकी के loans हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हमने touch किया है, mortgages and everything, लेकिन home finance, you know, that itself is a massive topic. जी। और उसके ऊपर क्या, क्योंकि कुछ फतवा हैं कि जहाँ पर आपको if there is no mortgage available और सिर्फ conventional mortgage is available, तो then you are allowed to take, जैसे रेस्ट ऑफ यूरोप में जी जी, one अवेलेबल ही नहीं। one conventional mortgage for your own residence. Am I right in saying that? जी, जी। Is that what the, देखिए इसमें देखिए इसके अंदर आप rulings और ये सारा 45 साल गुजर गए मुझे, लेकिन जी। 50 साल से ऐसा है कि शुरू में जो लोग आए उन्होंने इसको बिल्डिंग सोसाइटी से इंस्टॉलमेंट समझ के ले लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इंटरेस्ट है। बाद में जब एजुकेशन बढ़ी तो मालूम हुआ कि ये तो जो कन्वेंशनल मॉर्गेज है उसमें लोन बेयरिंग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगा उन लोगों ने उसको जल्दी जल्दी पे कर दिया। मेरे खुद मस्जिद के चेयरमैन जो है कहने लगे मैं तो समझ नहीं सका था कि ये इंटरेस्ट बेयरिंग लोन है ये। एग्जैक्टली, लोग तो जी किस्त है। तो जो लोग सादगी में और कम इल्मी में कर गए वो आज मिलियनर बने बैठे हुए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरे कि कुछ लोगों को कम मालूम था, बाद में मालूम हुआ, उससे उन्होंने वो कर लिया। तो ये तो दो तरीके हुए। लेकिन बीच में ये जो यूरोपियन काउंसिल ऑफ फतवा ने फतवा दिया है वो भी 30 साल के बाद आया। पहले 30 साल से मुसलमानों ने अपनी गट फीलिंग से जो कुछ करना था कर लिया। एक कम्युनिटी, एक जनरेशन गुजर चुकी थी। फिर ये फतवा आया कि मजबूरीन और पूरे यूरोप में मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात हैं उसकी रोशनी में ज़रूरतन और मजबूरन जायज़ है। और एक शर्त ये भी लगाई कि जब कोई इस्लामिक ऑप्शन ना हो तो, और मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए ये 2002 कि आप अपने इस्लामिक ऑप्शन ढूंढ लें। अच्छा, ऑप्शन है अगर, लेकिन आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या यू कांट मीट द क्राइटेरिया ऑफ दैट ऑप्शन, then it is permissible to go for a conventional That's mortgage. what I say, that this is the acid test, कि आप हलाल तरीका कोशिश कर लें और उस पर अप्लाई करें, और या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके लिए आप फिट नहीं होते हैं, तो फिर जहाँ से आपको मिल जाए। घर का साया जो है, घर बच्चों के लिए घर की रूफ प्रोवाइड करना ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। इसके सिलसिले में यानी इंटरेस्ट बेयरिंग लोन भी टॉलरेट किया जा सकता है, जिसके लिए यूरोपियन काउंसिल का फतवा है। लेकिन कम से कम जो इस्लामिक ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। ये हमारी एडवाइस होती है लोगों को। अच्छा, राइट, ओके। अच्छा, देयर आर you know mainly 2 or 3 different kinds of mortgages. तो थोड़ा सा ये उसके अंदर आप थोड़ा सा enlighten करें कि how that concept works. अच्छा, हाँ, देखिए, and if we can compare it to in our conversation to what a conventional mortgage does as well. Okay, yeah. So ताकि वो दोनों का comparison जो है सबको एक ही दफा में बहुत अजीब है कि माशाल्लाह यहाँ 3 यानी एक तो है आपने मॉर्गेज अप्लाई किया, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ गए और आपने मकान लिया और उसको इंटरेस्ट के साथ वापस दे रहे हैं, इंटरेस्ट बेयरिंग मॉर्गेज। ये था, ये हमेशा से अवेलेबल था, बिल्डिंग सोसाइटीज़ के साथ था और बैंकों ने शुरू किया। लेकिन जो इसका इस्लामिक अल्टरनेटिव, सेम रिज़ल्ट कि आप एट द एंड ऑफ 25 ईयर और 20 ईयर आप मकान के मालिक हो जाएं, उसके लिए जो शरई तरीका निकाला गया उसमें 3 ऑप्शन थे। जी। एक था मुराबहा, जी, कि आज जो प्राइस है उस पर मार्कअप लगा के, कॉस्ट प्लस लगा के
20 ایئر میں جو پرائس ہوگی وہ آپ سے چارج کر کے قسطوں میں لے لیجیے. تھوڑا سا ایگزامپل میں کہ 1 لاکھ پاؤنڈ کی آپ نے آج چیز خریدی تو تو اور 10 سال کے لیے آپ نے مورگیج لیا, تو 10 سال کے بعد اگر اس کی 1.5 لاکھ ہونی ہے تو آپ نے بینک کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی آپ کو میں 1.5 لاکھ پاؤنڈ 1.5 لاکھ قسطوں میں دے دوں. قسطوں میں دوں گا, رائٹ, اوکے. یہ مرابحہ تھا. یہ شروع میں آج سے 20 سال 25 سال پہلے تھا, لیکن اب وہ کم ہو گیا. بہت سے لوگ نہیں لیتے کیونکہ مہنگا ہے. اصل میں یہ چیز یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت کامن ہے. ابھی بھی لائف ٹائم فکس مورگیجز یونائٹڈ اسٹیٹس میں 20-25 سال تک کی ملتی ہے. یہاں یو کے میں یہ آپشن نہیں رہا. اچھا, تو وہاں کنونشنل مورگیجز بھی فکس ریٹ فار 25 ایئر ملتی ابھی اویلیبل ہے, بیکاز آف دی اسٹیبل اکنامک اینڈ انٹرسٹ ان فائنینشیل سسٹم ان یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں نہیں ہے لیکن مرابحہ کی شکل میں تھا, لیکن اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ایکسپینسو, کین ناٹ بی کمپیئرڈ ود دی دی کنونشنل مورگیجز. تو وہ ہے یعنی تو مرابحہ یعنی کاسٹ پلس والی, اور دوسرا تھا اجارہ کہ آپ پورے 10-15 ایئر کے لیے گویا کرائے پہ رہیں مکان اور کچھ سیونگ ایسی کرتے جائیں جس کی وجہ سے اینڈ آف 15 ایئر آپ اس کو پے کر کے لے لیں. اجارہ کے اندر تو یہ بھی ہے نا کہ سو بیسکلی اٹ از لائک کنونشنل مورگیج کا اگر دیکھیں ہم لوگ, اٹ از انٹرسٹ اونلی, انٹرسٹ اونلی ہے, اینڈ دین یو ہیو دی آپشن ٹو بائی اٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ. یا 15 سال یا 20 سال آپ اس کو رہیں صرف کرایہ دیں اور آپ سیونگ کرتے رہیں اس کے پرچیز کے لیے. اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسے کیا, اور وہ لیکن HSBC جو اس کو پرووائڈ کرتے تھے انہوں نے مارکیٹ اور پریکٹیکلٹی کے لحاظ سے پھر اس کو ڈسبینڈ کر دیا. پھر اب اجارہ کوئی نہیں دے رہا ہے. نہیں, بیکاز اس کے اندر تھوڑا سا there is the risk is that you would not be able to pay at the end of the term, which a little bit like endowment policies as well, کہ جو endowment policies آئی تھیں آپ کو. تو لیکن جو کامن اور اس وقت پاپولر ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے. امریکہ میں اس کو کہتے ہیں ڈکلائننگ اونرشپ. مین کہ آپ جو ڈپازٹ دے رہے ہیں اتنے مالک آپ ہیں, اور جو بینک فائنانس دے رہا ہے اس کے مالک وہ ہیں. تو اگر 80-20 کا ریشو ہے, 20% آپ ڈپازٹ دے رہے ہیں تو 20% کے آپ مالک ہیں, اور 80% بینک فائنانس دے رہا ہے تو 80% کے وہ مالک ہیں. دونوں کا نام ایز اے مالک لکھا جاتا ہے, اور آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ جو 80% ہے یہ ہم 20 سالوں میں 4-5% سالانہ لے کے خرید لیں گے, اور بینک کے پاس 0 رہے گا, اور 15-20 سال کے بعد ہم پورے مالک ہو جائیں گے. اس کو بیسکلی جو آپ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں وہ لائک اے ری پیمنٹ مورگیج. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کہ یہاں پر آپ نے obviously بات ہے جو آپ کرایہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے, اس کے اندر آپ کی پرنسپل اماؤنٹ بھی ختم ہو رہی ہے, اور جو ان کا آپ کا رینٹل اگریمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے. دو کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک رینٹل کا وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے, اور پرچیزنگ کا جو زیادہ ہوتا جاتا ہے. اچھا, رائٹ, اوکے. تو رینٹل کا بھی کم ہوتا جائے گا اور اس کا بھی. اچھا, رائٹ, اوکے. تو اس کو ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں. یہ ٹرمینالوجی جو ہے پوری اسلامک ہسٹری میں اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ بیکاز دس ہیز نیور بین پریکٹس بیفور. سو دس از اے ویری انوویٹو آئیڈیا میمکنگ دی کنونشنل مورگیج بٹ تھرو اسلامک وے. یس, یہ میں آن ریکارڈ ہوں اس پہ PhD کے اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھیے مارکیٹ میں جو پریکٹس چلتی ہے اس سے الگ اگر کچھ کیا جائے گا تو پبلک نہیں لے گی مورگیج. تو علماء کو کہا گیا کہ بھائی جیسے مارکیٹ میں انٹرسٹ بیئرنگ مورگیج کے جو رزلٹ ہیں اس میں مثلا گین جو ہے وہ کسٹمر کا ہوتا ہے, لاس جو ہے وہ بھی کسٹمر کا ہوتا ہے. یعنی اگر پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہو, کوئی کسٹمر جو ہے جو ہاؤس پرائس میں جو گین ہوتا ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے بینک سے. جی, تو اسی لیے اسی کی طرح بنایا گیا ہے. ورنہ ٹرو مشارکہ تو یہ ہے کہ بھائی لاس ہو یا گین ہو دونوں میں شریک ہونا چاہیے. لیکن مارکیٹ پریکٹس میں ہے کہ نہیں شریک ہوتے ہیں, اس لیے اس طرح بنایا گیا ہے. The bank also is responsible for its investors as well. They have to. اچھا, sure, ہاں, absolutely. تو وہ and like you said, آپ نے جس طرح شروع میں ہی کہہ دیا کہ Islamic finance doesn't mean کہ it's free money. اسلامک فائنانس کے پیچھے بھی ایک ایکسپینس ہے, اور پیپل ہیو ٹو ریئلائز دیٹ. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب فار انسٹنس یہ ہم نے اسلامک فائنانس لے لیا بینک کے ساتھ,
there are certain obligations that you have to go through as well. For instance, home insurance and lawyers expenses, जी, all of these things कई as well. चीज़ें हैं, वो तो हमेशा प्रॉपर्टी के साथ, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है और नहीं लेकिन होम इंश्योरेंस का इन पर्टिकुलर मैं आपसे ये सवाल, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल के इंश्योरेंस इटसेल्फ इज Allowed एक अलाउड है या नहीं है, वो आपसे वो तो एक सेपरेट इशू है, वो आपसे हाँ जी. अच्छा, आपने इंश्योरेंस करवा भी ली है, तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजैक्शन विद द बैंक, if you are paying 20% deposit and the bank is taking 80%, so and it is a partnership, that the whole thing should be then no, it should be insured, but the bank should pay 80% of the premium. Yeah. There are questions like these, and the individual who owns 20%, जी जी लेकिन हम देखते ये हैं कि all the responsibility of the expense is passed on to the customer rather than the other partner. या ठीक है, ये बिल्कुल सही है. पहले तो ये है कि देखिए, पहले जो होम के इंश्योरेंस जो है ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. यहाँ जो मॉर्गेजेस रेगुलेटेड हैं, तो जो रेगुलेटेड मॉर्गेजेस हैं उसमें इंश्योरेंस पार्ट ज़रूरी है, उसके बगैर आप लेने, जैसे कार अगर आपको ड्राइव करनी है तो इंश्योरेंस लेना ही लेना है. जी बिल्कुल, इस तरह that's a legal requirement. तो मॉर्गेज लेना है, रेगुलेटेड मॉर्गेज है तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट है. खुशकिस्मती से पहले तकाफुल यानी होम इंश्योरेंस जो है तकाफुल अवेलेबल था, तो हलाल वाला होता था, लेकिन अब वो नहीं रहा अवेलेबल. तो जो भी इंश्योरेंस अवेलेबल है वो ज़रूरी है. अच्छा, अलबत्ता ये कि वो उसकी कॉस्ट जो है बैंक जो है वो कस्टमर के ट्रांसफ़र यूँ कर देता है कि एक्चुअल होम का जो बेनिफिशरी है, बेनिफिशियल ओनर्स या बेनिफिशियल रेंटर्स, वो तो कस्टमर है. लिहाजा वो उसको कह सकते हैं कि एक एडिशनल रेंट है. वो अभी जो जिस तरीके से कस्टमर को पास किया जाता है वो गोया एडिशनल रेंट के तौर से पास किया जाता है. चाहे आप खुद ले लें या बैंक इंश्योरेंस करके उसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर को पास करेगा, क्योंकि उसका रैशनल ये है कि मकान they are using it. आप रह रहे हैं और इवेंचुअली आपको मालिक होना है, तो ये नॉमिनल उनके नाम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. And then उसके अंदर एक और भी है कि it is a partnership and there's a contract, and whatever you agree at the start of your contract is something that is agreed on both with the bank and with yourself. तो उस वक़्त आप ये नुक्ता जो है वो रेज़ कर सकते हैं कि भाई मैं इतना क्यों दूं या इतना दूं. ये कोई भी पार्टनरशिप होगी, आपको पता है कि पार्टनरशिप्स के अंदर तो ऊपर नीचे होता रहता है. लो जी, हमारे पास वक्त अब ख़त्म हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया, बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए. मैं कोशिश ये करूँगा कि मुफ्ती साहब को हम लोग फिर से लेके आएँ और कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो उनको भी डिस्कस करें. Mainly inheritance and there are so many other things that we can talk about. भी बहुत ज़कात and जी बिल्कुल. तो वो इंशाल्लाह ताला कोशिश हम लोग यही करेंगे, इसका पार्ट 2 भी बनाएं. मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. आप आने का शुक्रिया आपका. जी. और इंशाल्लाह ताला सून फिर से मुलाकात होगी. नाजरीन, आप लोग शो देखते रहें और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ के साथ. Until next week, Allah Hafiz.